آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک سچا واقعہ، ایک ایسا شخص کی کہانی جو ڈر اور خوف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ آذربائیجان کی سرزمین پر بسنے والا وہ انسان جو معمولی آوازوں، کیڑے مکوڑوں، یہاں تک کہ اپنی ہی سائز سے ڈرتا تھا، لیکن ایک دن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیا تھا وہ واقعہ؟ کیسے وہ کمزور دل انسان بہادر کی علامت بن گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ آذربائیجان کا عبرت آموز واقعہ غیرت نے اسے جان باز بنا دیا۔ ظالموں نے قرآن اٹھا کر دور پھینک دیا۔ حیدر آذربائیجان کی دارالسلطنت باکو کے رہنے والے تھے، دیندار، بااصول اور خوشحال تھے، معمولات کے پابند تھے، لیکن طبعی طور پر وہ بہت کمزور اور نفسیاتی خوف کا شکار رہے تھے۔ وہ ہر چیز سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ چوہوں، بلیوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی خوف زدہ رہتے تھے۔ جاڑے کے دنوں میں ان کا یہ حال ہوتا کہ وہ گوشت نشین ہو جاتے تھے۔ سردی لگنے کا خوف دامنگیر رہتا تھا۔ زیادہ تر لحاف اوڑھے لیٹے رہتے تھے۔ دروازہ اگر کھلا رہ گیا تو بند کرنے کی بھی قدرت نہیں ہوتی تھی کہ تیز ہوا کا جھونکا نہ لگ جائے۔ جب تیز ہوا چلتی اور اس سے جو سیٹیاں بجتی تو یہ اس کو جن و شیطان تصور کرتے اور اسی ڈر سے اس اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھتے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی ہمت کرتے۔ کب کبھی تاریخ ہو جاتی تو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ ٹھنڈک کی شدت سے ہے یا واقعی خوف و دہشت سے۔ اسی طرح زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ بال سفید ہونے لگے مگر برابر اپنی اسی حالت پر قائم رہے، ہر چیز سے ڈرتے اور گھبراتے رہتے تھے۔ جس وقت رات کو ٹہل رہے ہوتے، خوفناک تصورات ان کے ذہن میں آنے لگتے کہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ بعض وقت یہ احساس اتنا بڑھتا کہ تیزی سے بھاگنے لگتے اور سانس پھولنے لگتا، اور خیالی تصویریں اسی طرح ان کا تعاقب کرتی رہتی۔ رات کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایک ایسا ہی ہوتا اور دشوار سے دشوار ہوتا جاتا۔ اسی طرح وہ اس کا اظہار کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے بیان کرتے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا جو محض ان کے خیال کا پیداوار ہوتا۔ جب گرمی کے ایام آتے تو ان کے خوف و دہشت میں کمی نہیں ہوتی اور فرضی خیالات جو انہیں خوف زدہ کرتے تھے، مثلاً ہواؤں کا ڈر، درختوں کی ٹہنیوں کا ہلنا، پھر ان کے ٹکرانے سے آوازوں کا نکلنا، ان کی حالت جوں کی توں برقرار رہتی، فرضی باتیں ان کو ستاتی اور دوسروں کو داستانیں سناتے۔ ان کو موت کا بھی بڑا خوف تھا جس نے انہیں کسی طرح چین و سکون میسر نہیں آتا، جبکہ گرمی سکون و اطمینان، جمال و خوش مزاجی اور نرمی و رفقت کا موسم ہے، اور جب جن و انس کے خوش و خرم ہونے کا ایام ہے۔ چڑیا عشق میں چہچہاتی ہیں، بلبل کے نغمے بلند ہوتے ہیں، خوشگوار پانی اپنی ٹھہراؤ جماؤ کے بعد پھر موجیں مارتا ہے، جس کی صاف و شفاف چمک بھی دکھائی دیتی ہے، اور یہ وہ ایام ہے جس میں سکڑنے کے بعد پھیلاؤ آتا ہے۔ مگر ان کا حال سب سے مختلف ہوتا اور یہ ساری خوشگواریوں اور لطف اندوز ہونے سے محروم رہتے اور ان حسین اور خوشگوار لمحات سے خوفزدہ ہونے ہو سکتے تھے، جبکہ رات کا سکون ان کی مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا اور یہ خیال یقین میں بدل جاتا کہ رات کے سکون میں ہی تو جن و شیطان نکلتے ہیں اور دن میں سورج کی گرمی ان کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ان کی اس بے چارگی پر ان کے دوستوں کو افسوس ہوتا اور فکر مند رہتے
اور ترس کھاتے اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ نفسیاتی مریض تھے۔ فرضی خیالات انہیں کھائے جا رہے تھے۔ ان کا حال عجیب تھا، ہر چیز ان کو روکتی اور حرکت و عمل سے باز رکھتی، اور یہ بات انہیں قید کیے ہوئے تھے، آزاد ہو کر بھی قید تھے، اور ان کا یہ ڈر و خوف انہیں بالکل زمین کی پستی کی طرف لیے جا رہا تھا، اور وہ راحت کے وسائل سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پاتے تھے۔ حالانکہ ایک اچھی صحیح اور صاف ستھرے دماغ کے اور رفیق اور قریب شخص تھے، بھلائی کے کاموں کو پسند کرنے والے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، مگر دل کمزور۔ کاش کہ یہ طبیعت نہ ہوتی، اور جب ہے تو اس سے نکلنے کی استطاعت ہوتی۔ ان کے دوست و احباب انہیں بہت سمجھاتے اور اسی خوف کے دائرے سے نکلنے کے لیے تدبیریں سمجھاتے، لیکن ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ ایک دن خلاف عادت رات کو تاخیر سے ایک ضروری کام سے مجبور ہو کر وہ اپنے کسی دوست سے ملنے نکلے۔ راستے میں ایک غیر آباد علاقہ تھا، وہاں گھنے درخت تھے۔ انہیں کچھ دور چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس والے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی منظر سے ڈرے اور راستہ بدل دیا۔ دوسری طرف راستے میں قریبی چند لڑکوں کو دیکھا، زور و شور سے کھیل رہے تھے۔ یہ ادھر سے رخ بدل کر چلے، وہ راستہ ویران تھا۔ وہاں ایک دم سے چند ٹھگوں نے انہیں گھیر لیا، جن کے چہرے سے کثافت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ان کے درختوں کے پاس گھسیٹ کے لے گئے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی کہ ان کے پاس کیا مال ہے۔ ایک نے سخت و تند لہجے میں کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہو نکال۔ انہوں نے اپنی وہ سونے کی انگوٹھی اتار دی جو انہیں ورثے میں ملی تھی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ دوسرے نے کہا، روپیے پیسے کہاں ہیں؟ جو کچھ جیب میں ہو نکال دو۔ انہوں نے بغیر کسی تردد کے جو کچھ جیب میں تھا نکال دیا۔ ان کی جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن کریم بھی تھا، جس سے یہ اپنے دل و سکون پہنچاتے تھے اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے اور تلاوت کرتے تھے، اور اسے اپنے اندر ایمان و قوت پاتے تھے، اور جو ان کے لیے اندھیری خوفناک راتوں میں سکون قلب اور عافیت کا باعث ہوتی تھی۔ ان بختوں میں سے ایک نے اسے مہزک مبارک کو لیا اور اس کو اپنے لیے بے فائدہ سمجھ کر دور پھینک دیا۔ اعوذ باللہ۔ قرآن شریف کے ساتھ یہ اہانت اور گستاخی دیکھ کر ان پر جیسے بجلی گر پڑی اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے لیے ناقابل برداشت فعل تھا۔ ان کا نفس بے قرار ہو گیا اور دل بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر وہ سکتے کے عالم میں رہے، اس کے بعد ان کو ایک کرنٹ کا جھٹکا محسوس ہوا۔ ان کو محسوس ہوا کہ اگر قرآن مجید کا بھی وہ دفاع نہیں کر سکتے تو اس زندگی سے کیا فائدہ۔ عمر ایک دفعہ ختم ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ عزت نفس کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے، تو قرآن ہے جو نفس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اس کی زندگی میں وہ لمحہ آ گیا تھا جو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسلامی غیرت و دینی حمیت جاگ اٹھی اور ان کی مشہور زمانہ بزدلی پر غالب آ گئی۔ یہ شعوری طور پر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا۔ نشانے نے خطا نہیں کیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا پتھر اٹھایا اور دوسرے کو نشانہ بنایا، وہ بھی وہیں گر پڑا۔ اتنے میں اس کے پاس لوگ اور کچھ فاصلے پر کھڑے پولیس والے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ان بھاگنے والوں کو گھیر لیا اور ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سے وہ نقدی جو انہوں نے لوٹی تھی ان کو واپس دلائی گئی اور ٹھگوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ بس ہمارے اس غیور اور با ہمت دوست نے قرآن کریم اٹھایا اور اس پر جو
गर्द गुबार और मट्टी लग गई थी, इसे साफ किया और इसको बोसा दिया। इनकी खोई हुई मुता माल कुरान करीम, जो इनकी बहुत अजीज था और जिसके लिए उन्होंने यह इक़दाम किया, वापस मिल गया। उसके साथ इन्हें शुजाअत और ग़ैरत का छपा हुआ जोर भी वापस मिल गया, जो सारी ज़िंदगी उनसे चिपटा रहा। इसी इस्लामी गैरत और दीनी अहमियत का नतीजा ये हुआ कि एक शख्स जो एक बुज़दिल शख्स मशहूर था, उसको एक वाक़े ने इसके अंदर बहादुरी के जौहर खोल दिए और बुज़दिली के दरवाज़े बंद कर दिए। अब वही जरीब बुलंद हिम्मत इंसान बन गए और उन्होंने इसके बाशुजात की ज़िंदगी का बकिया एक हिस्सा गुजारा। इस्लामी गैरत और दीनी हमीयत ही एक ऐसी चीज़ है कि इसके आगे पहाड़ भी चटेल मैदान मालूम होता है। ये था उस शख्स का सफ़र, खौफ से बहादुरी तक, जिसने अपने दिल की कमज़ोरियों को ईमान की ताकत से शिकस्त दी। कुरान की बेहुरमती देखकर उसका जोश और गिरत जाग उठा और वो खड़ा हो गया जालिम के खिलाफ। आज वो शख्स जो कल तक छुप कर जीता था, लोगों के दिलों में बहादुरी की मिसाल बन चुका था। तो दोस्तों, कभी कभी एक लम्हा पूरी ज़िंदगी बदल देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।